نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق اللہ مولانا العظیم. اچھا جی، آج ہم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے تعلیمات، افکار اور معارف و مفاہیم پر مشتمل یہ جو ابن عربی فاؤنڈیشن کا تازہ مطبوعہ رسالہ ہے، معرفت قیامت، جنت دوزخ محشر اور برزخ کی حقیقت کے حوالے سے شیخ اکبر کے افکار و تعلیمات انہوں نے یکجا کیے ہیں، اس سیریز کے تسلسل میں آج قسط نمبر 2 پیش کر رہے ہیں. جو گزشتہ دنوں ہم نے قسط نمبر 1 پیش کی تھی، اس میں ہم نے شیخ اکبر کے ایک مبارک خواب کا تذکرہ آپ کو اس کتاب سے پڑھ کے سنایا تھا. آج اسی کو فردر ایکسٹینڈ کرتے ہوئے کتاب کے آخری حصے سے صفحہ نمبر 2212، 13، 14، 15، 16 سے شیخ اکبر کے قیامت سے متعلق چند مزید خواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. کوشش کیجیے گا کہ یہ لیکچر از اول تا آخر مکمل سماعت فرمائیے گا. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے جاننے کو ملے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور ہم اسی سے توفیق اور فضل طلب کرتے ہیں. تو عنوان انہوں نے رقم کیا ہے اس چیپٹر کا کہ شیخ اکبر کے قیامت سے متعلق چند خواب. پھر آگے فرماتے ہیں مرتبین کہ اپنی اس کتاب کا اختتام ہم شیخ اکبر کے چند ان خوابوں پر کرتے ہیں جو آپ نے قیامت کے حوالے سے دیکھے اور انہیں قلم بند کیا. یہ خواب آپ کی کتاب المبشرات، جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں عرض کیا تھا کہ قرآن و حدیث میں ہمیں نیک خوابوں کے لیے مختلف اصطلاحات مستعمل نظر آتی ہیں، جس میں سے زیادہ تر ہمیں الرؤیا الصالحہ، الرؤیا الصادقہ اور المبشرات، یہ 3 اصطلاحات سر فہرست نظر آتی ہیں. تو المبشرات کے مخطوط یوسف آغا نمبر 7838 7838 میں شیخ صدر الدین قونوی کے ہاتھ سے درج ہیں. یہاں پھر انہوں نے ایک ذیلی ایک ہیڈنگ سب ہیڈنگ قائم کی ہے: کیا روز قیامت جانوروں کو جمع کیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ مخطوط یوسف آغا 7838 میں شیخ صدر الدین قونوی اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں: مجھے میرے شیخ یعنی حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، اور میں نے آپ کے ہاتھوں وہ تحریر بھی دیکھی جو آپ نے اس خواب کے بعد لکھی اور مجھے پڑھ کر سنائی. آپ نے ذوالقعدہ سن 624 ہجری 624 ہجری میں شب جمعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. یہ دیکھا کہ حضرت شیخ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے گھر میں ہیں جہاں نہر جاری ہے. جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک شیخ اکبر کی جانب متوجہ فرمایا، اور شیخ اکبر بتاتے ہیں کہ انہوں نے حضرت شیخ نے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مذکورہ صورت پر دیکھا جو ثقہ اصحاب کی درست اور صحیح روایات میں آئی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی زندگی میں تھے. یعنی جو شمائل اور فضائل کی جو کتابیں ہیں جیسے شمائل ترمذی اور دیگر، اس میں جو حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک اور شمائل مبارک شخصی جو فضائل مرتبین نے جمع کی ہیں، تو کہہ رہے ہیں بیان ہی ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صورت پر دیکھا. لیکن شیخ اکبر کو آپ کی داڑھی مبارک میں وہ سفید بال نظر نہ آئے جو روایت میں بیان کیے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرہ کر کے تشریف لائے تھے کہ آپ کا سر مبارک جو ہے وہ حلق شدہ تھا، اور آپ کے سر مبارک پر اون کا سفید امامہ تھا. شیخ اکبر فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا روز قیامت جانوروں کو بھی جمع کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جانوروں کو جمع نہیں کیا جائے گا. تو میں نے کہا یہ یقینی بات ہے اور اس میں کوئی تعویل نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یقینی بات ہے اور اس میں کوئی تعویل نہیں. پھر اسی وقت میرے دل میں اس حدیث کا خیال آیا جو ہم نے امام ترمذی سے روایت کی. اب وہ حدیث کیا ہے؟ سنن ترمذی میں بھی ہے، اور اس کی جب ہم نے تھوڑی سی تحقیق کی تو وہ سنن امام مسلم کی صحیح مسلم میں بھی ہمیں مل گئی. تو بہرحال ترمذی شریف میں وہ حدیث نمبر 2420 ہے، 2420، جو اگر ہم آپ کو اس کا سند اور متن آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں تو سنن ترمذی یا جامع ترمذی بھی کہتے ہیں،
اس کی کتاب الزہد ہے اور اس کا باب ہے ابواب صفت القیامہ والرقائق والورع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اندر پھر ذیلی عنوان ہے کہ باب ما جاء فی شأن الحساب والقصاص، کہ حدیثوں میں حساب اور قصاص یا احتساب سے متعلق کیا کچھ وارد ہوا ہے۔ تو حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں، اس میں حدیث نمبر 2420 ہے۔ قال حدثنا قتیبہ حدثنا عبد العزیز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اہلها حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء وفی الباب عن ابی ذر عبد اللہ بن انیس۔ چونکہ امام ترمذی یہ کرتے ہیں کہ جب ایک حدیث لاتے ہیں تو اس میں پھر اس میں وفی بابن، اس میں اگر دیگر صحابہ سے ان کے پاس احادیث ہوں تو بعض اوقات وہ دیگر متون اسانید اور ان کو لانے کے بجائے بس وفی الباب ہی کر کے کہ میرے پاس اسی باب میں یعنی اسی مضمون کی مناسبت میں مماثلت میں ان دو مزید اصحاب سے بھی حدیث ہیں، تو اس طرح کر کے وہ پھر آگے اس کی اسنادی حیثیت ہی بتا دیتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ تو یہ سنن ترمذی یا جامع ترمذی سے آپ نے روایت سنی، اور یہی چیز جو ہے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، بس اس کا نمبر دے کے ہم آگے گزرتے ہیں۔ تو صحیح مسلم میں یہ اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں گے تو فواد عبد الباقی کی جو ترقیم ہے اس میں 2582 ہے، نمبرنگ یعنی ترقیم، انگریزی میں نمبرنگ کہتے ہیں، اردو میں عربی میں ترقیم کہتے ہیں، رقم نمبر نا، حدیث میں ہوتا ہے نا حدیث الرقم الاول، حدیث نمبر 1، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ دارالسلام کی وہ جو مبسوط ترقیم ہے، نمبرنگ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے تو 6580 یعنی 6580 پہ آپ کو مل جائے گی۔ تو مسلم میں آپ 2582 دیکھ لیں یا ترمذی کی 2420 دیکھ لیں، تو ترجمہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بغیر سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو اچھا، اب یہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جانوروں کو جمع نہیں کیا جائے گا روز قیامت، اور یہ ایک ایسی یقینی بات ہے کہ اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں، تو اب ان کے تحت الشعور میں وہ ایک حدیث چل رہی ہے جو ان کے مطالعے میں آئی تھی، جس میں یہ الفاظ تھے کہ بغیر سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ یعنی اب یہ جو علماء ظاہر کے یا محدثین کے یا متکلمین کے محققین کے جو ان کے جو موضوعات ہیں، مبحوث عنہا موضوعات، مختلف فیہا مسائل یا موضوعات، وہ اس زمانے میں بھی تھے، اس سے پہلے کے زمانوں میں بھی تھے، اور اس کے بعد بھی رہے۔ اب وہ ان کے جب ذہن میں ہوتے ہیں اہل اللہ، اولیاء اللہ، اصحاب کشف و شہود کے، تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ان کو شرف باریابی حاصل ہوتا ہے تو وہاں یا تو پیش کر دیتے ہیں لفظاً قولاً، اور یا پھر ان کے تحت الشعور میں ما فی الضمیر ما فی الذہن میں موجود ہوتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضل و کرم سے، اپنے دریائے جود و سخا سے، عنایت سے ان کی جو ہے وہ تشفی فرما دیا کرتے ہیں۔ یہی واقعہ یہاں بھی ہوا کہ اب آپ کے ذہن میں پیچھے وہ مطالعے کی جو سطح پر اس لوح پر یہ روایت ایمرج کری، تو حضور علیہ السلام اپنے کشف سے اس بات کو، خیر حضور علیہ السلام کے لیے لفظ ہم کشف تو بہت چھوٹا ہو جاتا ہے آپ کی شان میں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے علوم اولین و آخرین ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا ہے، وجہ تخلیق کائنات آپ ہیں۔ بہرحال تو آپ شیخ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی بات جان گئے، میری طرف دیکھا اور بولے، فرمائے اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ روز قیامت قوی اور ضعیف سے پورا بدلہ لیا جائے گا، یہاں مراد جانور نہیں۔ اب ظاہر لفظ جو ہے یا عبارت اللفظ جو ہے اس میں تو دو جانوروں کا ذکر ہے، کہ وہ بکری جس کا سینگ سلامت ہے، سالم صحیح، اور وہ بکری جو معذور ہے یا معیوب ہے، اب وہ جھگڑے میں صحیح سلامت سینگ والے نے اس کا سینگ توڑ دیا یا کسی اور وجہ سے اس کے اسباب کچھ بھی ہوں، لیکن بہرحال یہ مظلوم مجبور مضروب ہے، یا فطرتاً وہ اس عذر کی بنا پر تخلیق کی گئی تھی
ٹھیک ہے نا، وہ معذور فطرتاً تھی یا کسی جرح کے نتیجے میں مجروح ہو گئی، فار وٹ ایور ریزن، یعنی جو وہ پیش کیا گیا وہ تو ان کا پیش کیا گیا ہے دونوں کا، لیکن جو پچھلے دنوں ہم نے عرض کیا تھا نا کہ ایک لفظ ہوتا ہے، ایک اس کا معنی اور ایک اس کا مراد، تو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے الفاظ کے معانی اور مفاہیم تک، مراد تک پہنچنے کی ان کو نظر اور استعداد، استنباط کا قوت و ملکہ، اور ساتھ میں کشف یعنی عین، کشف و شہود، مشاہدہ، وہ بھی عطا کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ظاہری علم اور کوئی باطنی علم نہیں ہے، یا کوئی ظاہری علم اور اس کے پس پردہ باطنی معارف و معانی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اب وہ بتائیں کہ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کہ خود حضور علیہ السلام انڈورس فرما رہے ہیں کہ وہاں جو الفاظ ہیں وہ لوگوں کی عقل، سمجھ اور فہم کے مطابق تھے، ان کے محاورہ، چونکہ وہ اس طرح کے لوگ تھے جو بکریوں سے، کھجور سے اور انہی صحراؤں سے، انہی چیزوں سے واقف تھے، تو ان کے سامنے محسوس پیکران کی مثالیں، امثلہ پیش کی گئیں، لیکن اس کا انطباق، اطلاق کس کس سچویشن میں ہوتا ہے اور اسے معانی کیا کیا مراد ہوتے ہیں، وہ تو صرف اہل استنباط، قرآن شریف کی آیت بھی ہے الذین یستنبطونہ، ٹھیک ہے نا، الراسخون فی العلم، تو وہ اس میں سے وہ اخذ کرتے ہیں اور وہ اس کی تہ تک، اس کے معانی تک، اس کے دقائق تک پہنچتے ہیں۔ تو یہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ سینگ والی بکری سے سینگ والی بکری مراد ہے، نہ سینگ ٹوٹی بکری سے سینگ ٹوٹی بکری سے مراد ہے، بلکہ مراد قوی اور ضعیف سے پورا پورا بدلہ لیا جائے گا، یا ظالم و مظلوم سے، یا حق مارنے والے اور جس کا حق سلب کیا گیا اس سے پورا پورا بدلہ۔ یہاں مراد جانور نہیں ہے، آپ نے تصریح فرما دی۔ تب میں نے آپ سے عرض کیا کہ تو کیا مخلوق میں صرف جن و انس ہی مقصود ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا، کچھ دیر خاموش رہے، اور پھر فرمایا، ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک مخلوق میں صرف جن و انس ہی مقصود ہیں۔ پھر میرے دل میں یہ آیت آ گئی کہ اللہ کی قسم میں تم سے جہنم کو بھر دوں گا، یعنی پھر ان کو اس کے تائید اور استشہاد میں سورہ السجدہ کی آیت نمبر 13 جو ہے وہ ان کے مطلع علم پر جو ہے وہ نمودار ہوئی۔ سورہ السجدہ ہے، پارہ 21، سورت نمبر 32 ہے، اور اس کی آیت نمبر 13 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت از خود ہی عطا کر دیتے، لیکن ہماری طرف سے یہ فرمان ثابت ہو چکا ہے کہ میں ضرور سب منکر جنات کو اور انسانوں سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ تو قرآن شریف میں صرف منکر جنات اور انسانوں کا ذکر آ رہا ہے دوزخ کے بھرنے کا، اور اسی کو پھر حضور علیہ السلام نے فردر سبسٹینشیٹ کیا، انڈورس کیا، ٹھیک ہے نا، اپنے فرمان سے کہ ہاں صرف یہ دو انواع ہیں، یہ دو مکلف مخلوقات ہیں، اور دیگر مخلوقات چونکہ غیر مکلف ہیں چنانچہ وہ حساب کتاب سے اور جملہ عوارض، جملہ معاملات سے مستثنیٰ ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ وہ جو علم ظاہر کے جو محدثین فقہا ہیں، ان کی بحثوں میں، ان کے دلائل و امثال میں یہ باتیں نہیں ملتی، وہ چونکہ زیادہ تر ظاہر پر رہتے ہیں۔ تو حالانکہ خود انہوں نے، اہل تفسیر نے ہی یہ اصول تفسیر بھی وضع کیا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے کہ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص، تو اس کو فلفل کیسا کیا جائے گا؟ اسی کی فلفلمنٹ کو ہی عرفانی روحانی تعبیرات کہا کرتے ہیں، جو اہل اللہ کے ہاں، اہل الروحانی، اہل الکشف کے ہاں ملتا ہے۔ تو پھر کون سا تعارض رہ گیا، کون سا تناقض رہ گیا؟ ٹھیک ہے جی، تو وجہ ہی نہیں رہی نا کسی اس کی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ ایک خواب آپ کے سامنے ذکر کیا، آگے انہوں نے دوسری ہیڈنگ قائم کی ہے، قیامت کا قائم ہونا۔ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور لوگ تیز تیز چل رہے ہیں، کچھ بے لباس ہیں، کچھ نے کپڑے پہن رکھے ہیں، کچھ ٹانگوں پر چل رہے ہیں تو کچھ منہ کے بل چل رہے ہیں۔ پھر حق تعالیٰ اور فرشتے بادل کے سائے میں آئے، جیسا کہ وہ فی ظلل جاء ربک فی ظلل من الغمام والی آیت ہم نے گزشتہ ایک کتاب الاسفار کے لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ وہ اپنے عرش پر، یعنی ذات حق تعالیٰ، ذات باری جلوہ افروز ہے،
عرش اٹھانے والوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، انہوں نے یہ عرش میری آنکھوں کے سامنے کیا کہ اس کے سوا کچھ نظر نہ آئے، میں یہ سب دیکھ کر نہ خوفزدہ ہوا اور نہ گھبرایا۔ پھر حق تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے گھیر لیا تاکہ مجھے بتائے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، پس میں وارد صحیح حدیث سے جان گیا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اب جب اس مقام پر مطالعہ کرتے ہوئے پہنچے تو سوچا کہ یار یہ وارد حدیث کون سی ہے، صحیح حدیث کہ کیا ہونا ہے۔ تو اس میں پھر اب آگے ایک مضمون آ رہا ہے، اس کی تلاش میں، اس کی تحقیق میں جب میں نے صحیح بخاری کھولی تو اسی سے پچھلے چیپٹر میں یہ بات، یہ عقدہ کھل گیا کہ وہ کون سی وارد صحیح حدیث۔ جی ہاں، شیخ فرماتے ہیں کہ میں وارد حدیث، صحیح حدیث سے پہچان گیا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اب وہ کیا ہونا ہے، وہ کتاب الرقاق صحیح بخاری کی باب نمبر 49 ہے، باب من نوقش الحساب عذب، باب اس بارے میں کہ جس پر امر حساب کا اجرا ہو گیا اس کو عذاب دے دیا گیا، یعنی جو حساب کتاب کے اکاؤنٹیبلٹی کے گھیرے میں آ گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، فضل فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اس پر یقینی عذاب ہو گیا۔ حدیث نمبر 6536 6536 لے کر آئیں۔ قال حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن عثمان ابن الاسود عن ابن ابی ملیکۃ عن عائشۃ قالت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نوقش الحساب عذب قالت قلت الیس یقول اللہ تعالی فسوف یحاسب حسابا یسیرا قال ذلک العرض۔ اور پھر آگے ایک اور حدیث لے کر آئیں، سمعت عائشۃ قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ وتابعہ ابن جریج و محمد ابن سلیم، اور پھر صالح ابن رستم وعن ابن ابی ملیکہ وابن جریر فی تفسیرہ۔ اسی طرح پھر آگے ایک اور حدیث لے کر آئیں، 6537 6537 قال حدثني اسحاق بن منصور حدثنا روح بن عبادہ حدثنا حاتم بن ابی صغیرۃ حدثنا عبد اللہ بن ابی ملیکہ حدثني القاسم بن محمد حدثني عائشۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس احد يحاسب يوم القيامة الا هلك فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا الانشقاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب۔ یعنی حضرت عائشہ سے روایت ہے، مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نوقش الحساب عذب، کہ جس پر حساب کا پھندا جس کے گلے پہ پڑ گیا، جس کے گرد آ گیا، تو اسے تو پھر عذاب دے دیا گیا۔ اسی لیے کبھی بھی کوئی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں اتنے نیک اعمال کر چکا ہوں کہ میں اپنے آپ کو حساب کے لیے پیش کر سکتا ہوں، معاذ اللہ نعوذ باللہ، یا میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے، کوئی بھی زاہد لوگ جو اپنے تئیں بہت زیادہ اجتناب کرتے ہیں مناہی سے، معاصی سے، منہیات سے، اور بہت زیادہ ارتکاب حسنات کرتے ہیں، ان کے دعوے کو رد اور باطل کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حدیث میں بھی ہے کہ بخشش صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہوگی، اس کی رحمت سے ہوگی، موازین پر، اوزان پر نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرمایا لیس احد یحاسب یوم القیامت، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اگر اس کا حساب کر لیا جائے قیامت کے دن مگر یہ کہ وہ ہلاک ہو گیا، اس کی ہلاکت یقینی ہو گئی۔ تو یہ وہ مضمون تھا جو ان کے معافی ذہن تھا، جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ صحیح حدیث میں وارد کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ پس میں وارد صحیح حدیث سے جان گیا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، تو میں نے عرض کیا یار اب کیا بادشاہ اپنے خدام کا حساب کتاب اس لیے کرتے ہیں کہ خود اس شے کی، یعنی جس شے کا وہ حساب کتاب کر رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں کہ بھئی وہ شے کہاں گئی، کتنی اس میں سے صرف ہوئی، ایکسپینس اور یہ ساری اکاؤنٹنگ جو کرتے ہیں جتنے بھی باسز یا بادشاہ اہل اختیار، وہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس شے کی فقر و حاجت رکھتے ہیں۔ اگر وہ کھرب پتی بھی ہوں، ٹریلینئرز بھی ہوں، تو بھی وہ مال کی حاجت رکھتے ہیں نا، چنانچہ وہ اپنے امپلائیز یا سبارڈینیٹ سے حساب کتاب کرتے ہیں، اور اسی طرح اہل اقتدار جو ہے وہ اپنے وزراء سے، عمال سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ حاجت رکھتے ہیں، فقر اور حاجت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی شے کی افتقار سے اور حاجت سے پاک ہے، لہٰذا ان سے لے کر وہ اپنے خزانے بھرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو اس کو وہ کرتے ہیں، اپنے خزانے کو واپس بھرتے ہیں اس سے لے کر۔ جبکہ آپ اے مولا کریم، آپ تو غنی ہیں،
مجھے بتائیے کہ مخلوق کے حساب سے آپ کے خزانے میں کیا آ جانا ہے؟ پس حق تعالی مسکرایا اور مجھے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے. میں کہنے لگا پھر مجھے جنت جانے دیں. حق نے مجھے اجازت دے دی. یہاں مجھے ایک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر یاد آیا. وہ ان کی نعت کا مقطع ہے. نعت ہے نا کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اس کا مقطع ہے کہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے. تو یہ شعر مقطع جو تھا وہ ہمارے قبلہ حضرت خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پسند تھا. آپ نے میرے سامنے ایک دفعہ عرض بھی کیا تھا یہ, اور بڑی کیفیت اور بڑی اس کے ساتھ. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ پس حق تعالیٰ مسکرایا, اور یہ حق تعالیٰ کے مسکرانے پر حدیث بھی صحیح بخاری کی ابھی کچھ دیر پہلے ہی میری نظر سے گزری. انشاءاللہ انہی اسباق میں یا کتاب الاسفار کے کسی درس میں انشاءاللہ ہم اس کو بھی لے آئیں گے. اور مجھے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے. میں کہنے لگا پھر مجھے جنت میں جانے دیجیے. تو حق تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی. تو میں نے اپنی بہن ام سعد کو دیکھا تو بولا اور میری بہن کو بھی جانے دیجیے. حق نے کہا اسے بھی ساتھ لے جا. پھر میں نے اپنی دوسری بہن ام الولا کو دیکھا, اس کو بھی جانے دیں. حق نے کہا اسے بھی لے جا. پھر میں نے کہا میری بیوی ام عبد الرحمن. حق نے کہا ہاں تیری بیوی ام عبد الرحمن. پھر میں نے کہا اور خاتون ام جوبان. اب اس سے کیا رشتہ ہے واللہ عالم جو بھی ہیں. فرمایا ہاں خاتون ام جوبان کو بھی لے جاؤ. میں نے کہا بھائی یہ تو طویل ہو جائے گا, لہٰذا میرے سارے جاننے والوں ساتھیوں قرابت داروں اور ان سب کو جن کو میں میں لے کر جانا چاہوں. حق تعالی نے فرمایا اگر تو تمام اہل محشر کا بھی سوال کرتا تو میں انہیں تیرے ساتھ جانے دیتا. مجھے فرشتوں اور انبیاء کی, شیخ اکبر فرما رہے ہیں, پھر مجھے فرشتوں اور انبیاء کی شفاعت کا خیال آیا تو میں نے ادب کا اظہار کیا اور اہل محشر میں سے ان سب کو اپنے ساتھ لے لیا جہاں تک میری نظر گئی, اور اس کی اصل تعداد تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. ان میں وہ سب شامل ہیں جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں نہیں جانتا. میں انہیں اپنے آگے لے کر چل رہا ہوں اور خود ان کے پیچھے ہوں کہ کہیں یہ راستہ نہ بھول جائیں. یہاں تک کہ ہم جنت میں جا پہنچے اور جہاں جہاں تک میری نظر تھی وہ سب جنت میں تھے. جن کو وہ یہ لے کے گئے وہ سب پھر میں جاگ گیا. اب یہاں سے کچھ قرآن شریف کے احادیث کے بڑے خوبصورت مقامات آپ کے سامنے آج پیش کرتے ہیں. یہ جو فرمایا نا کہ میں نے اپنی فلاں بہن فلاں خاتون اور اپنی بیوی یہ سب ان کا عرض کیا, اور وہ سب مجھے حق تعالیٰ کے مشاہدے اور اس قرب کی وادیوں میں یہ سب نام مجھے یاد رہے. یہ سب بتانے کا مقصد ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اپنی یہ جو بشری مادی حقیقت ہے, یہ جو عالم اسباب کی عنصری حقیقت ہے, اس سے کبھی بھی یعنی کہ اس کی طرف کبھی بھی وہ نہیں ہوتے کہ اس کو اگنور کر دیں, اوبلیویس نہیں ہوتے اس کی طرف کبھی بھی, اور اگنورنٹ بھی نہیں ہوتے. اس کو ہمیشہ ملحوظ خاطر اور پیش نظر رکھتے ہیں. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ راہ طریقت کا ایک سالک یا کوئی نیا زاہد جو ہے وہ کتنا ترک دنیا پر اور ترک علائق پر زور دے رہا ہوتا ہے. ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ جب کسی پر ایک مذہبی رنگ یا جنون غالب آتا ہے تو اس کی اپنی فیملی کے ٹورڈز کیا اس کا رویہ, اس کی کیفیت کتنی تبدیل ہو جاتی ہے. اور شیخ جیسے لوگ جو عالم قرب میں اکبر ہیں, کبیر نہیں اکبر ہیں, اکبر الاکابرین, ان کا یہ ہے کہ جب عین حق تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہیں وہاں اپنے جملہ جو اہل خانہ ہیں ان کو یاد فرما رہے ہیں مولا کے سامنے, ان سب کی شفاعت فرما رہے ہیں, ان سب کی سفارش فرما رہے ہیں. ان کو اپنے جو کنز ہیں, جو قریب ترین لوگ ہیں, ان سب کو وہاں یاد رکھا. تو پتہ چلا کہ اپنی فیملی سے, اپنے خاندان سے محبت, اس کا بھلا چاہنا, اس کی بھلائی چاہنا, یہ ایک عارف کو, ایک ولی کو نہ صرف زیب دیتی ہے بلکہ اس کے لیے اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنی فیملی کی طرف اس طرح کا حسن اعتقاد اور اس طرح کا حسن گمان, حسن ظن رکھے. یہ پرسکرائبڈ ہے, ریکمینڈڈ ہے, اور اس پر دلیل استشہاد ہم قرآن شریف سے سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
یہ تو ایک واقعہ اولیاء کا ہوا نا، اب نبیوں کی زندگی میں سے دیکھتے ہیں۔ سورہ النمل ہے، اچھا یہ ملتا جلتا واقعہ قرآن شریف میں 2 مقام پر ہے، اس میں سے ایک جہاں پہ تھوڑا بسیط ہے، تفصیلی ہے، اس کو ہم اس مقام کو لے لیتے ہیں۔ سورہ النمل صورت نمبر 27 ہے، پارہ 19 ہے، پارہ 19 ہے، وقال الذین والا پارہ، اور اس میں سورہ نمل کی آیت نمبر ہے 7، النمل کی آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، اور وہ واقعہ یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے، اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، یا کہہ لیں کہ مجھے ایک آگ میں شعلہ انس و محبت، آتش معرفت، آتش محبت کی طرف مجھے انس محسوس ہو رہا ہے۔ سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، تو عنقریب میں تمہارے پاس اپنی بیوی سے مخاطب ہیں، اس آگ میں سے یا اس آگ کے پاس سے کوئی خبر لاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ وہ مدین سے سینا کی، مصر کی طرف ٹریول کر رہے تھے، اور سخت سردیوں کی رات تھی۔ مفسرین نے اس میں بہت تفصیل لکھی ہوئی ہے پورے واقعے کو، مختلف تفاسیر میں۔ تو اس کا ظاہری پہلو تو یہ ہے کہ جاڑے کی یعنی سخت سردیوں کی رات تھی، آپ کو دور ایک آگ محسوس ہوئی، لیکن وہ علم ظاہر والے یہیں پہ رک گئے، اور اہل باطن، اہل اللہ، اہل عرفہ وہ اس سے آگے چل گئے۔ کہتے ہیں نا اقبال کے، ان دونوں سے آگے چل اے ہمت مردانہ، تو وہ لفظ کے ظاہر سے معنی تک، وہ معنی سے مراد تک پہنچتے ہیں۔ تو میں تمہارے لیے اس آگ میں سے کوئی خبر لاتا ہوں، یا تمہیں بھی اس میں سے کوئی چمکتا ہوا انگارہ لا کے دیتا ہوں، تاکہ تم بھی اس کی حرارت سے کچھ حدت حاصل کر لو، کچھ عشق کی گرمی، کچھ تپ لو، کچھ تاپ لو اپنے ہاتھوں کو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے راستے کا راہی ہوتا ہے، سچا سالک کہہ لیں، عاشق کہہ لیں، مسافر کہہ لیں، مسافر فی اللہ، سائر فی اللہ، سائر فی الحقیقہ، طالب حقیقہ، وہ جب اس پر انعام ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے، تو وہاں اپنے جو امیجیٹ اور کلوزسٹ رشتے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اور ان کے لیے بھی اس نعمت کا التزام کرتا ہے جتنا وہ اپنے لیے حریص ہوتا ہے۔ تو اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے ان رشتوں کو، اور پھر اسی طرح جو ایکسٹینڈڈ رشتے ہیں، امیجیٹ رشتوں کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر ہے رشتوں کی، پھپھی، خالہ، چاچا، ماموں، دادا، نانی، نانا، ٹھیک ہے نا، پوتے، نواسے، یہ سب، ان کو وہ ہمیشہ ملحوظ خاطر اور ملحوظ نظر رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ اپنے جملہ متعلقین، متوسلین کو، اپنے پورے سلسلہ طریقت و محبت کے جملہ ان کو پھر ملحوظ خاطر رکھتا ہے، ملحوظ نظر رکھتا ہے، اور شفاعت اور بھلائی کا وہ کس حد تک ان کا خواہاں اور حریص ہوتا ہے، اس پر کچھ احادیث لے آتے ہیں۔ تو اس معاملے میں زیادہ تر حدیثیں کتاب التوحید صحیح بخاری کی، جو آخری کتاب ہے، آخری چیپٹر، اور کتاب الرقاق، وہ بکثرت اس پر موضوع پر جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم ایک ہی یہاں سے 2-3 حدیثیں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیثیں ہیں کہ صحیح بخاری، اچھا ایک تو جو ہم نے مسکرانے کی بات کی تھی نا، تو اس پر اتنی ایک لے آتے ہیں، فیقول ای ربی لا اکونن اشقا خلقک فلا یزال یدعو حتی یضحک اللہ منہ فاذا ضحک منہ قال له ادخل الجنۃ۔ تو اللہ تعالیٰ کے مسکرانے پر اور اس پر جو ہے وہ ایک حدیث تو ہم نے سوچا کہ چلیں آپ کے سامنے فوراً ہی لے آئیں، اور باقی یہ کتاب التوحید کی حدیث نمبر 7439 7439 ہے۔ اچھا اس میں تھوڑا سا ہم اپنے کتاب الاسفار کے جو شروع کے اسباق تھے اس سے بھی تھوڑا سا، جہاں پہ رؤیت باری تعالیٰ کا موضوع تھا، اس سے بھی تھوڑا کنیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس حدیث کے جو شیخ اکبر کے آج کے مضمون سے متعلق جو حصہ اس کو ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن چونکہ طویل روایت ہے تو اس کا پہلا حصہ بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نرى ربنا يوم القیامہ
قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحبة قلنا لا قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. یعنی کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، رؤیت باری تعالیٰ سے مستفید ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحبة، کہ اگر آسمان صاف ہو تو سورج اور چاند، یعنی رات کا وقت ہو تو چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شک ہوتا ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے؟ تو تردد نہیں جی. اور آسمان صاف ہو، دن کا وقت ہو تو سورج کی رؤیت میں کوئی شک تردد ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں جی. کہہ رہے اس طرح تم اس دن اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا دیدار کرو گے. اچھا، اب آگے جو ہے جو اس حدیث کا جو متعلقہ حصہ ہے وہ ہے کہ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی یمر آخرهم یسحب سحبا فما انتم باشد لی مناشدة فی الحق قد تبین لکم من المؤمن یومئذ للجبار واذا رأوا انهم قد نجوا فی اخوانهم یقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے لوگو، جب میں تم پر کوئی حقیقت کوئی واضح کر دیتا ہوں، کوئی بات بیان کر لیتا ہوں حالانکہ وہ واضح ہو چکی، اس کے باوجود بھی تم اپنی فردر تشفی کے لیے یا میرا قول سننے کے لیے اس کی لذتوں کو مزید اپنی سماعتوں کو اس کا وہ بنانے کے لیے یا مزید کوئی کسی عقلی یا علمی یا فکری پہلو کو ایکسپلور کرنے کے لیے جتنا تم مجھ سے تکرار کرتے ہو، تم کیا تکرار کرتے ہو؟ تم سے زیادہ تکرار اس دن جب الجبار کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے اور لوگ جب بخش دیے جائیں گے، جب ان کی بخششیں ہو جائیں گی اور ان کو نجات مل جائے گی، وہ اپنے بھائیوں کے لیے جھگڑ رہے ہوں گے، اس سے بھی زیادہ تکرار کر رہے ہوں گے. وہ کہیں گے یا رب، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اکیلے جنت میں چل جائیں اور ہمارے بھائی آگ میں ہیں یا مشکل میں ہوں، تکلیف میں ہوں؟ یہ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ کاروبار تجارت اٹھا بیٹھا کرتے تھے. فیقول اللہ تعالیٰ اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ. ٹھیک ہے نا، کہ ٹھیک ہے جاؤ، اور جس کو تم ایک دینار کے آدھے حصے کے برابر یا اس سے بھی کم کے برابر بھی جس کا سینے میں تم سمجھتے ہو کہ ایمان تھا، اس کو لے جاؤ. پھر نصف دینار یا آدھے اس سے بھی کم. پھر فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان فاخرجوہ، وہ ذرے برابر بھی ایمان تھا تو اس کو بھی لے جاؤ. فاخرجوہ، تو وہ لے جائیں گے. فیخرجون من عرفوا، پھر وہ جس کو جانتے ہوں گے اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. قال ابو سعید، یہ سب بیان کر رہے تھے حضرت ابو سعید، اور غالباً نئے نئے مسلمان تھے یا تابعین سے تھے، تو ان کے ذہن میں جو ایک سوال یا اشکال ابھرا، اب یہ اس کو اپنے معرفت کشف اس سے جان کے آگے کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری صحابی رضی اللہ عنہ، فَإِن لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَؤُوا، کہہ رہے ہیں اگر تمہیں میری بات پہ صداقت نہیں نظر آتی، تمہیں اس میں کچھ تردد ہو رہا ہے اس کو تسلیم کرنے پر، تو تم قرآن کی آیت پر ہی غور کر لو. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفھا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تو کسی پہ ذرے کے برابر بھی جو نا وہ ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، اور وان تک حسنۃ یضاعفھا، اور اگر کوئی نیکی ہو اس کو ڈبل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یعنی نیکی جو ہے وہ بڑی متعدی ہوتی ہے. ڈبل ہے کا مطلب ایک نیکی تو اس کے کام آ گئی نا، اب متعدی ہے تو اس کا جو اثر ہے وہ اس کی ذات سے باہر ہو گیا، اس کی ذات سے باہر پھر اس کے بھائی کے لیے، بھائیوں کے لیے ہو گیا نا. تو کہنے تم نے یہ نہیں سنا النساء کی آیت نمبر 40، فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ، پس انبیاء بھی شفاعت کریں گے، ملائکہ بھی کریں گے اور مومنین بھی کریں گے. فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بقیت شفاعتی فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدْ امْتُحِشُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ فِي الْحَيَاةِ. مطلب یہ کہ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھائی میری شفاعت ابھی بھی باقی ہے، یعنی اور بھی جتنے لوگ شفاعت کرا سکتے ہیں کر سکتے ہیں وہ اس حق کو استعمال کریں، اس پریولیج کو، اس بلیسنگ کو استعمال کر کے اپنے متعلقین کو، اپنے جاننے والوں کو شفاعت کرا کے لے جائیں اپنے ساتھ، اس کو نجات دلائیں. پھر یہ سب کچھ آگے پھر فرماتے ہیں فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمْ الْخَوَاتِيمُ. پھر ایسے لوگوں کے جو جہنم میں آدھے جل چکے ہوں گے
ان کو نکال لیا جائے گا، ان کو اس نہر میں ڈال دیا جائے گا جس کو نہر حیات کہتے ہیں، آب حیات، وہاں سے ان کو دھلا کے پاک صاف کر دیا جائے گا۔ پھر ان کے گلوں میں جو ہے وہ مہریں یعنی سندیں ڈال دی جائیں گی کہ کوئی ان کو سابقہ ان کے ماضی کی جو ڈگری ان کے گلے میں پڑی ہوئی تھی، جو پہلے ان پر فرد جرم تھی، وہ کہیں اس کے حوالے سے ان کو شرمندہ نہ کریں۔ اب ان کے گلے میں ایک تختی ڈال دی جائے گی جس پہ لکھا ہوگا ہؤلاء اتقاء الرحمن، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے الرحمن کے آزاد کردہ بندے یا غلام ہیں۔ ادخلہم الجنۃ بغیر عمل عملوہ، ان کو جنت میں داخل کیا بغیر اس عمل کے نتیجے میں کہ انہوں نے کوئی عمل کیا ہو، یعنی اہل عمل بیچارے نہیں تھے، بے عمل یا بد عمل ہوتے، ولا خیر قدموہ، کوئی نیکی نہیں اپنے ساتھ آگے لے کر آئے، یعنی جنت میں پیش اپنا آخرت کے لیے پیش کی، فیقال لہم لکم ما رأیتم ومثلہ معہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی حدیث، اور یہ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث پوری موجود ہے۔ صحیح مسلم میں یہ کتاب الایمان میں حدیث نمبر 454 بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور 183 بھی کہہ سکتے ہیں، اور کتاب الایمان کا جو ہے باب نمبر باب اثبات رؤی المؤمنین فی الآخرۃ ربہم سبحانہ وتعالی، اور باب معرفت طریق الرؤیا، وہی رؤیت باری تعالیٰ کے ابواب قائم کیے گئے ہیں۔ آگے اسی سے ملتی جلتی حدیث باب آخری اہل النار خروجاً، کہ دوزخ میں سے آخری بندہ جسے نکالا جائے گا وہ نکلے گا، اس کا کیا حال ہوگا اس کے بارے میں ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے آگے باب فی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اول الناس یشفع فی الجنہ وانا اکثر الانبیاء تبعا، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شفاعت میں سب سے پہلا نبی ہوں گا، اور تمام مخلوق میں جو جنت میں شفاعت کر کے لے کے جائیں گے، اور تمام انبیاء میں سب سے زیادہ متبعین، سب سے زیادہ بخشے ہوئے مرید اپنا امتی جو وہ میرے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح آگے باب الدلیل علی دخول طوائف من المسلمین الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب، کیا عنوان قائم کیا۔ اب دیکھیں آپ امام مسلم کا فہم دیکھیں، معرفت دیکھیں دین کی، حدیث کی، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کی، انعامات کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دلیل پر کہ مسلمانوں کے مختلف طوائف یعنی نیک بھی اور بد بھی، مختلف ان کے زمرے، ان کے گروہ جو ہیں، وہ کس طرح سے بلا حساب کتاب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اس میں پھر یہ پوری لے کر آئیں گے حدیث جو ہے یہ لے کر آئیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں کتاب الرقاق میں باب یدخل الجنۃ 70,000 بغیر حساب، باب نمبر 50 ہے کہ باب یہ کہ جنت میں داخل ہوں گے یا کر دیے جائیں گے 70,000 70,000 بغیر حساب۔ اس میں وہ حدیث لے کر آئیں گے ہم، اور اس میں جو ہے وہ یہ حدیث بلکہ سننے والی ہے 6583 6543 قال حدثنا سعید بن مریم حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن الجنة من امتی 70,000 او 700,000 شک فی احدہما، یعنی یہ راوی جو ہیں سہل بن سعد، وہ ان کو شک ہوا نا، تو انہوں نے دونوں باتیں جو ان کے ذہن میں تھیں کہ شاید حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ضرور ضرور یقیناً لیدخلن الجنۃ، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ صرف میں جو ہے وہ دوہری تاکید کا فائدہ دیتا ہے، یعنی البتہ ضرور ضرور جنت میں میری امت میں سے 70,000 یا 7 لاکھ ایسے افراد داخل کیے جائیں گے متماسکین، جو ایک دوسرے کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہے تمسک، کہتے ہیں نا اولیاء اللہ سے تمسک اختیار کرو، کسی نہ کسی پیر طریقت سے شجر طریقت سے وابستہ ہو جاؤ، ان سے تمسک اختیار کرو۔ المتماسکون کا لفظ یہ حدیث کا لفظ ہے، اصطلاح لفظ حدیث کی ہے، یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ اردو میں کا لفظ ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہاتھ وچ ہاتھ دینا، ٹھیک ہے نا، با وچ با پھڑ لینا، یہ پنجابی اردو کے محاورے، لیکن یہ حدیث میں اس کے لیے باقاعدہ لفظ ہے المتماسکون آخذ بعضهم ببعض۔ پھر متماسکون کی پھر مزید تاکید کی آخذ بعضهم ببعض، کہ ان میں سے بعض نے بعض کے ہاتھ پکڑے ہوں گے۔ یہ جو چین ہے، ہاتھوں کی زنجیر، شجرہ طریقت، سلسلہ طریقت جو ہے، اس کی طرف اشارے ہیں، حتی یدخل اولہم و آخرہم الجنہ، یہاں تک کہ ان کا اول سے لے کر ان کا آخر تک 70,000 یا 7 لاکھ میں سے اول سے لے کر آخر۔ ووجوہہم علی ضوء القمر لیلۃ البدر، اور جس طرح 14ویں رات کے چاند جس طرح روشن ہوتا ہے، اس طرح ان کے چہرے انتہائی روشن منور ہوں گے، اور یہاں تک کہ ان کا جو پہلے سے لے کے آخر تک سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے، داخل کر دیے جائیں گے، یہ ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث نمبر 5811 بھی آئی ہے کتاب اللباس میں،
قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من امتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم اضاءة القمر. فرمایا کہ جنت میں داخل ہوں گے میری امت میں سے ایک گروہ اور وہ 70,000 ہوں گے. تو زمرہ اولیاء، زمرہ صلحاء، صوفیاء، صالحین کے اشارے ہیں. تضیء وجوہہم اضاءۃ القمر، ان کے چہرے ایسے چمکیں گے، ایسے روشن ہوں گے جیسے کہ 14ویں رات کا چاند. اسی طرح یہی حدیث کتاب بدء الخلق میں بھی آئی ہے، حدیث نمبر 3247 3247 عن سہل بن سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخلن من امتی 70,000 او 700,000 لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر لیلۃ البدر. تقریباً وہی الفاظ، وہی حدیث سنن نسائی میں سے. اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. النسائی اس میں کتاب الایمان و شرائعہ اور دیگر محدثین کے برخلاف انہوں نے کتاب الایمان کو اول میں رقم کرنے کے بجائے ٹورڈز دا اینڈ کہیں پہ لے کر آئے ہیں. اپنی اپنی یہ اجتہاد اور اپنی اپنی ترجیح ہوتی ہے ہر محدث کی. تو وہ اس کا باب نمبر 18 باب زیادت الایمان اس میں لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر 5010 5010 کہ قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مجادلة احدكم في الحق يكون له في الدنيا باشد مجادلة من المؤمنين لربهم في اخوانهم الذين ادخلوا النار قال يقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم قال فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا قال ويقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم قال من كان في قلبه وزن نصف دينار حتى يقول من كان في قلبه وزن ذرة قال ابو سعید فمن لم يصدق فليقرأ هذه الآية ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم لوگ مجھ سے مجادلہ کرتے ہو تم لوگ بھی کیا کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں مومن لوگ کریں گے اپنے ان دوستوں بھائیوں کے حق میں جن کا دوزخ میں جانا یقینی ٹھہر گیا ہوگا، جس میں سے بعض تو ٹانگوں تک جل چکے ہوں گے، بعض آدھی آدھی پنڈلیوں تک جل چکے ہوں گے. تو وہ جب کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کرتے تھے، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کو اپنے دوستوں بھائیوں کو بھول جائیں، یہ ادھر جل رہے ہوں اور ہم جنت میں جو ہے وہ عیش کر رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ٹھیک ہے اس میں سے جس کو جس کے ذہن میں تھوڑا سا دل میں ایمان ہے اس کو لے جاؤ، وہ لے کے جائیں گے. اور یہاں تک کہ ذرے برابر بھی اگر کسی کا، پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مشکل ہے اس پہ یقین کرنے میں تو کیا تم نے اللہ کی وہ آیت نہیں پڑھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، باقی سب کچھ جو کچھ وہ چاہے گا معاف کر دے گا. یہ حدیث وہ بطور استشہاد لے کر آئے. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں عن ابی حازم، یہ متفق علیہ، یہ بھی یہ تو خیر ہم نے سنا دی. اور جی ہاں ایک یہ جو ہے یہ متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. صحیح بخاری میں کتاب الرقاق باب یدخل الجنت 70,000 بغیر حساب اس میں ہے، حدیث نمبر 6176 ہے. کتاب اللباس میں بھی ہے باب الدلیل علی دخول طوائف من المسلمین والجنہ من المسلمین الجنت بغیر حساب ولا عذاب، کہ بغیر حساب کتاب کے جو لوگ مسلمانوں میں سے جنت میں جائیں گے. امام مسلم نے جی ہاں تو امام مسلم کا باب یہ بتا دیا آپ کو، امام بخاری کی بتا دیا. حدیث عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول يدخل الجنة من امتی زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وقال ابو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الانصار وقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس طرح میری امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک پورا گروہ ہوگا اور وہ 70,000 ہوں گے. ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے
وہ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو حضرت عکاشہ بن محسن ایک صحابی ہیں، وہ انہوں نے اپنی چادر اٹھائی اور یوں عرض کہ یا رسول اللہ، چادر اٹھا کے نا صرف جھولی پھیلا کے کسی سے بھیک مانگتے ہیں، یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یجعلنی منہم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنا دے۔ حضور علیہ السلام نے فوراً دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس میں سے نہ۔ پھر فوراً انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میری، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مگر یہ کہ عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا، وہ آگے ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب کوئی اسی طرح ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ کتاب فضائل الصحابہ میں باب من فضائل اویس القرنی، حضرت اویس قرنی کے فضیلت میں یہ باب ہے، حالانکہ یہ تابعی تھے۔ کہ عمر بن الخطاب قال ان سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان خیر التابعین رجل یقال له اویس وله والدۃ وکان به بیاض فمروه فلیستغفر لکم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بے شک اے صحابہ تمہارے بعد جو تابعین آئیں گے ان میں سب سے بہتر جو تابعی ہے، سب سے بہتر شخصوں کا وہ ایک ایسا شخص ہے جس کا نام اویس ہے، جس کو اویس کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک والدہ ہے جس کی وہ تیمارداری میں مصروف رہا کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ پر سفیدی بھی ہوگی، تم اس کے بعد ضرور جانا اور اس سے مغفرت کی دعا کروانا۔ یہ تمام احادیث شفاعت اور جو اولیاء اللہ کی اللہ کے ہاں منزلت ہے، اس پر یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل اللہ کے خواص میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو، اپنے متعلقین کو ہمیشہ ہر مقام پر، ہر فضیلت پر، ہر انعام کی جگہ پر یاد رکھا کرتے ہیں اور ان کا بدلہ اور احسان چکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے پھر انہوں نے تیسرا خواب لے کر آئے، امر بالمعروف و رخصانہ۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں میں نے حرم مکی میں یعنی کعبۃ اللہ میں خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور میں اپنے رب کے سامنے اپنی کوتاہیوں کے سبب منہ نیچے کیے ہوئے ہوں، اس کے عتاب سے خائف کھڑا ہوں۔ پھر حق جل جلالہ مجھے کہتا ہے اے بندے مت ڈر، میں تجھ سے صرف یہی چاہتا ہوں کہ تو میرے بندوں کو نصیحت کر، یعنی امر بالمعروف کر، لہٰذا میرے بندوں کو نصیحت کر، امر بالمعروف کرتا رہے۔ میں لوگوں کو سیدھے راستے بتانے لگا، امر بالمعروف شروع کر دیا میں نے۔ جب میں نے دیکھا کہ شاذ و نادر ہی کوئی اس جانب آ رہا ہے تو میں بھی سست پڑ گیا، اور اسی رات یہ عزم کیا کہ اب میں بس اپنی ہی فکر کروں گا، ٹھیک ہے، علیک بخاصۃ نفسک۔ تو میں بھی سست پڑ گیا، اس رات یہ عزم کیا کہ اب میں بس یہ ایک آیت بھی قرآن شریف، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ٹھیک ہے نا، اپنی فکر کروں گا اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دوں گا۔ پھر اسی رات میں نے یہ خواب دیکھا، اور صبح پھر سے لوگوں کو یعنی فقراء، صوفیاء اور عوام کو یہ روشن راستہ اور اس سے ہٹانے والی آفات دکھانے کے لیے کمر بستہ ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ سارے مجھے مارنے کے لیے میری طرف آئے، بس اللہ نے ان پر میری مدد کی اور محفوظ رکھا، یہ اس کا فضل اور رحمت ہی ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جب بندہ جو عرفاء ہوتے ہیں، اہل حق ہوتے ہیں، جب وہ اس حق کی معرفت حق کی بات کرتے ہیں تو جملہ جو طبقات ہیں زمانے کے معاشرے کے، وہ یا تو اس علم کے، اس معرفت کے متحمل نہیں ہوتے، یا اپنے طبیعت میں جو ان کے قبض ان کے باز ہوتا ہے، چونکہ انشراح نہیں ہوتا نا، انشراح صدر نہیں ہوتا، تو وہ پھر کسی کو اس مرتبے پر اور اس فضیلت کے حامل وہ تسلیم نہیں کر سکتے، تسلیم نہیں کرتے تو وہ اس سے ٹکراتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، اس سے جھگڑا کرتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ اختلاف، مخالفت، یہ اہل اللہ کو، اولیاء اللہ کو ہمیشہ سے ہر دور میں پیش آتا رہا ہے، اور وہ صاحبان عزیمت ہوتے ہیں، تو عزم و استقامت کا پیکر ہوتے ہیں، وہ بہرحال مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے مولا کی رضا کے لیے اس کے امر پر چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ تمام جو مختلف جو طبقات ہیں، فقراء، صوفیاء اور عوام، فقراء و صوفیاء کو بھی شامل حال رکھا، وہ بھی میری مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے، چونکہ وہ بھی اس کے اہل نہیں تھے، اور وہ بھی اپنے حسد میں، بغض میں، اپنی طبیعت کی تنگی میں کہ بھئی یہ کون سے معارف بیان کر رہا ہے، یہ کہاں سے آ گیا، تو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ تسلیم نہ کرنے والے، اعتراف نہ کرنے والوں، جھگڑا کرنے والوں، ٹکرانے والوں، پریشان کرنے والوں کی لومۃ لائم سے کبھی بھی ایک بندے کو، طالب حق کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات سے قطع نظر کہ کوئی اس کی مخالفت کر رہا ہے یا حمایت، حق بیان کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس حق کا اہل اس کے سامنے بھیج دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی محنت ضائع رائگاں نہیں کرے گا۔ اس عالم شہادت، عالم عنصری کے لیول پر بھی اسے کوئی نہ کوئی ساتھی، حامی، انشاءاللہ نگہبان، کوئی نہ کوئی تابع اللہ تعالیٰ میسر کرا دے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان پر میری مدد کی اور محفوظ رکھا، یہ اس کا فضل اور رحمت ہی، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اسی حفاظت اور رحمت کا صدقہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی کرم فرمائے، دستگیری فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، پھر یہ حدیث لے کر آئیں
کہ یہ دین نصیحت ہے، ان الدین نصیحہ، حدیث ہے بخاری مسلم شریف کی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نصیحت کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے قائدین اور عوام کے لیے، یعنی للہ ولی رسولہ اور ولی ائمۃ المسلمین، اس طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو اور عوام کے لیے، عام انسانوں کے لیے، عامت الناس کے لیے، ان کے قائدین یعنی سیاسی، معاشی اور سماجی قائدین، مذہبی قائدین، ان کو بھی جھنجھوڑا جائے، نصیحت کی جائے، حق کی بات کی پہنچائی جاتی رہے۔ اور اسی سے اللہ کے رسول کو کسی نے کیا نصیحت کرنی ہے، لیکن اللہ کے رسول کے دین کی جو زمانے میں قیام کی تجدید و احیاء کی کوشش ہے، یہی جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا من یقرض اللہ قرضا، کون اللہ کو قرض دے گا؟ تو اللہ کو کہاں قرض کوئی دے سکتا ہے؟ اللہ کو تو محتاجی ہے ہی نہیں، کوئی احتیاج ہے ہی نہیں۔ اس طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، حدیث قدسی ہے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے، تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ تو کہاں بھوک پیاس، تو ان عوارض سے میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وہ فلانا بندہ جو تیرے پڑوس میں تھا، وہ تیرے قریبی رشتے میں جو تھا، وہ بھوکا تھا، وہ غریب تھا، وہ مجبور تھا، وہ بیمار تھا، تو نے اس کو نہیں پوچھا، تو نے میرا نہیں پوچھا، تو نے اس کی بھوک پیاس رفع نہیں کی، تو نے میری نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو نمازوں سجدوں کی حاجت نہیں ہے کہ تو ڈھیر لگاتا رہے، یہ دیکھ کہ تیرے قریب میں کون مشکل میں ہے، کون پریشانی میں، کہ جو کسی کی مشکل رفع کرتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک بندہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی مشکل رفع کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات میں آسانی، اس کے گناہوں کی مغفرت، یہ سب، یہاں تک کہ قرضدار کو آسانی کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جملہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جو قرضدار کو بھول دیتا ہے یا قرض کو صدقہ سمجھ کے معاف کر دیتا ہے اگلے بندے پر، یا مہلت دیتا ہے، رخصت دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آگے لے کر آئیں کہ حفظ قرآن کی فضیلت۔ ایک اور خواب لے کر آئیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور لوگ دھکم پیل کر رہے ہیں۔ پھر میں نے علیین میں، اعلیٰ علیین میں قرآن مجید کے قرات کی پڑھنے کی آوازیں سنی۔ پھر میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جو اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے ہیں؟ یعنی قیامت میں اتنا خوف و ہراس ہے، اتنی بدامنی ہے، افراتفری، اور اس میں لوگ اتنے امن اور اس کے ساتھ انہیں کوئی خوف ہی نہیں۔ مجھے بتایا گیا یہ قرآن کے حفاظ ہیں۔ میں نے کہا میں بھی حافظ ہوں۔ بس میرے لیے ایک سیڑھی لائی گئی اور میں بھی اس پر چڑھ کر علیین کے ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ وہاں بڑے چھوٹے سب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سامنے قرآن پڑھ رہے تھے۔ میں بھی آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور بے خوف ہو کر قرآن پڑھنے لگا۔ نہ مجھے کوئی خوف تھا، نہ گھبراہٹ، نہ حساب کا ڈر۔ مجھے یہ علم بھی نہیں تھا کہ باہر لوگ حشر میں کس کرب میں مبتلا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اہل القرآن اہل اللہ اور اس کے خاص ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہم فی الغرفات آمنون، کہ ان کو بہت اعلیٰ یعنی کہ بڑے بڑے کمرے، بڑے بڑے محلوں میں امن کی مسندوں پر فائز ہوں گے، امن کے ساتھ، امن کے حال میں ہوں گے۔ پھر آخری خواب صفحہ نمبر کتاب کا 216 ہے، آخری صفحہ ہے، فتنہ قبر۔ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے بے شک تم اپنی قبروں میں دجال کے فتنے جتنا یا اس سے بھی قریب قریب کوئی بڑا فتنہ ہے اس سے آزمائے جاؤ گے۔ انکم لتفتنون فی القبور، حدیث کے الفاظ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب منہ کیا، منہ مبارک اپنی چادر یا لباس کو لپیٹا، جائے نماز بچھائی اور اس پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں آپ کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا اور دوسری رکعت میں آپ سے جا ملا۔ تو یہ تمام احوال قیامت، برزخ، حشر، محشر اور اس سے متعلق، اور اس میں امن اور سکون کی شفاعت حاصل کرنے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اس منصب سے، اس نعمت کبریٰ سے سرفراز فرمائے تو آپ نے اس موقع پر اور اس دنیا میں جہاں جہاں جس موقع پر ہو سکتا ہے کس طرح سے اپنے قرابت داروں کو، اہل و عیال کو یاد رکھنا ہے، اپنے متمسکین کو، متوسلین کی دستگیری کی، ان کی مشکلات آسان کرنے کی کتنی آپ نے خیر و خبر اور نصیحت کے لیے، عوام کے لیے خیر و فلاح بہبود کا آپ نے کتنا اپنے اندر جذبہ رکھنا چاہیے۔ یہ تمام ترغیبات شیخ کے ان خوابوں کے نتیجے میں ہمیں ایک نصیحت کی صورت میں سمجھ میں آئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصائح کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ذات سے مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فیض اور نفع پہنچائے، اور ہمارے جو شر ہے اور ہماری ذات کا جو منفی پہلو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کم سے کم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پر نظر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔